تو یہ جی تو یہ آپ دیکھیں 2 GB کا 212, 5 GB کا 230, 10 GB کا 260. تو 2024 میں اگر آپ ٹرکیہ استنبول کا ٹرپ پلان کر رہے ہیں تو یہ صحیح ویڈیو آپ نے اوپن کی ہے. تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرکیہ میں 2024 میں ٹرپ کے کتنے اخراجات آتے ہیں, کون سا ایریا ہے جہاں آپ رہائش رکھیں, اور ٹرانسپورٹیشن, اور اس کے علاوہ جنرل انفارمیشن ٹرکیہ ٹریول کرنے کے لیے. تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیے گا, اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے, کیونکہ بہت زیادہ ویلیویبل انفارمیشن ٹریول ریلیٹڈ کانٹینٹ آپ کو یہاں پر ملے گا. تو کاپی پینسل پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ویڈیو کے اینڈ پر ہم کنکلوڈ کریں گے کہ کتنا خرچہ آیا, اور ایک ڈیجیٹل لسٹ میں بنا دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ کتنا خرچہ آیا, اور آپ 4 سے 5 دن کا اگر ٹرپ پلان کرنا چاہ رہے ہیں یا زیادہ دن کا تو پر ڈے آپ کو کاسٹ میں بتا دوں گا, ایک میڈیم اینڈ اور ایک لو اینڈ کی. اگر آپ بیک پیکر ہیں تو کتنا خرچے میں آپ استنبول یا ٹرکیہ جا سکتے ہیں, اور اگر آپ کا بجٹ تھوڑا اونچا ہے, آپ فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو کیا ریکمنڈیشن ہے. تو ڈونٹ وری, اینڈ پہ یہ سارا ہم کنکلوڈ کریں گے. ابھی ویڈیو انجوائے کریں اور دیکھیں. شروع کرتے ہیں ہم ایئر لائن سے, فلائٹ ٹکٹ سے. تو میں ہمیشہ اپنی ٹکٹ بک کرتا ہوں skyscanner.com سے, یا ایٹ لیسٹ اسکائی اسکینر سے چیک ضرور کر لیتا ہوں, اور پھر مجھے آئیڈیا مل جاتا ہے کہ شارٹیسٹ فلائٹ کون سی ہے اور چیپسٹ فلائٹ کون سی ہے, اور اکارڈنگلی پھر میں اس ایئر لائن کی ویب سائٹ پہ جا کے ٹکٹ بک کر لیتا ہوں. تو یہاں سے میں نے اسلام آباد سے چیک کی ہے پرائس, اور آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ چیپسٹ جو ہے وہ 1,67,000 کی ہے, جبکہ قطر کی جو ہے وہ تھوڑی ایکسپینسو ہے, تقریباً 2,27,000 کی, اور 2,16,000 کی بھی اویلیبل ہے. تو ڈفرینٹ رینجز ہیں 165 to 216,000 کی. اور اس کے بعد اگر ہم لاہور سے چیک کریں, جیسے یہ اب آپ کو فلائٹ ایک نظر آ رہی ہے, تو اس کی پرائس جو ہے 1,60,000 سے 1,70,000 کے درمیان ہے, اور اسی طرح اس کا کنیکشن بھی ہے. اور قطر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 1,87,000 کی, تو میں ایوریج کر رہا ہوں اس کی پرائس 1,75,000 کے قریب آپ کو یہ مل جائے گی پرائس. اور کراچی سے آپ کو سستی آپشن ملے گی, سبیہ کوشک. میں نے اپنی ٹکٹ بک کی ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ اور کئی دفعہ فلائی کیا. مجھے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں اسٹار الائنس کا گولڈ ممبر ہوں, تو مجھے بہت سارے پریولیجز ملتے ہیں, تو میری ٹکٹ سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی. ادروائز سبیہ کوچک پہ جو جاتی ہے پیگاسوس از ناٹ اے بیڈ آپشن. تو ٹرکش ایئر لائن آپ کو استنبول ایئرپورٹ پہ لائے گی, پیگاسوس آپ کو سبیہ کوچک. یہاں سے ہم نے لی ایئرپورٹ ٹرانسفر, آپ پبلک ٹرانسپورٹ بھی لے سکتے ہیں. آپ کے پاس زیادہ لگیج ہے, زیادہ پیسنجر ہیں, تو یہ ایئرپورٹ ٹرانسفر والی کار کریں, آپ کو 5 سے 6 بیگ آ جاتے ہیں, اور 4 سے 5 پیسنجر, ڈپینڈ کرتا ہے. بعض گاڑیوں میں 6 بیگ اور 6-7 لوگ آ جاتے ہیں, لیکن یہاں اس گاڑی میں انہوں نے کافی فینسی بنائی ہوئی ہے, تو بوٹ سپیس کم ہے, لیکن مشکل سے ہم نے سامان کو بسایا ہے. اور اگر آپ نارمل ٹیکسی, یعنی جو پیلی ٹیکسیاں پھر ہوتی ہیں, یہ لیتے ہیں, تو آپ کوشش کریں ان سے پہلے کہیں کہ میٹر چل رہا ہے. میٹر عموماً یہ کہیں گے کہ خراب ہے, تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ ایک ایپ کریں, بائی ٹیکسی کے نام سے ایپ ہے, اس پہ آپ پرائسز چیک کر سکتے ہیں, اس پہ ٹیکسی آرڈر بھی کر سکتے ہیں, لیکن رش آور میں عموماً نہیں ملتی, تو اسکیم سے آپ نے بچنا ہے. تو ایوریج 10 کلومیٹر کی رائڈ تقریباً 200 سے 250 لیرہ میں ملتی ہے آپ کو. تو آپ اے ٹی ایم یہاں سے اگر یوز کریں گے تو 8% 7% اس پہ مارک اپ ہے, اور ایئرپورٹ سے آپ نے اگر پیسے کیش کروانے ہیں, ایکسچینج بہت مہنگا پڑے گا آپ کو, $1 کے 25 لیرہ ملیں گے, جو کہ بہت کم ہے. اور میں نے کافی زیادہ اے ٹی ایم مشین چیک کی, سبھی پہ یہی حال ہے. منیمم آپ کو 1,000 لیرہ کے پیچھے 70 لیرہ فی دینا پڑتی ہے. کرنسی ہو گئی, اور یہ کافی زیادہ مشینیں لگی ہیں ادھر, ہاگیا صوفیہ اور بلو ماس کے درمیان, یہاں پر بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں, اور تقریباً سبھی کا ریٹ 7% ہے. تو میں ریوائز کروں گا اپنی اسٹیٹمنٹ اور چیک کروں گا یہاں پر جو منی ایکسچینج والے شہر میں موجود ہیں. ایئرپورٹ والے تو بہت مہنگے تھے, تو اگر یہ ریٹ دیتے ہیں 30 کے اراؤنڈ $1 کا 32 دیتے ہیں, تو آئی تھنک دین اٹس اے بیٹر آپشن. لیکن آف کورس اگر آپ ڈالر خرید رہے ہیں پہلے, تو اس پہ بھی آپ مارک اپ دے رہے ہیں, تو کیلکولیشن کو
مور اور لیس سیم ہی بن جاتی ہے. تو آپ کو میں وزٹ کرواتا ہوں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کمرہ ہے ٹرپل بیڈ, اور اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو آپ کو بیبی کاٹ بھی ہے, صوفہ ہے, اور یہاں پہ صوفہ کم بیڈ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بالکنی اور سی ویو. اور یہ صرف $35 پر نائٹ میں ہے. تو اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو اچھی پرائس میں بہت سستا کمرہ مل سکتا ہے. چلتے چلتے بتا دوں, ایئرپورٹ اور دوسری مین ٹورسٹ اٹریکشن پہ آپ کو ٹیلی فون کے پیکیجز بہت مہنگے ملیں گے. آپ کوشش کریں کہ ٹرک ٹیل کی کوئی فرینچائز دیکھیں اپنے قریب اور وہاں سے خریدیں. تقریباً 210 لیرہ میں آپ کو مل جائے گا تقریباً 10 GB کا پیکیج, اور اس میں 1000 منٹ بھی ہوں گے. لیکن ٹورسٹ پوائنٹ پہ 800-900 لیرہ کا, 1000 لیرہ کا آپ کو 5 GB 7 GB ملے گا, جو کہ بہت مہنگا ہے. میں نے بھی وہی لیا, لیکن مجھے تب آئیڈیا نہیں تھا, تو میں آپ کو سوچا کہ گائیڈ کر دوں. تو یہ آپ دیکھیں 2 GB کا 212, 5 GB کا 230, 10 GB کا 260 اور 15 GB کا 285, یعنی 310 میں آپ کو 20 GB اور 330 میں, تو یہ تقریباً $10 بنتے ہیں. جبکہ ایئرپورٹ پہ آپ کو یہی پیکیج $25 میں ملے گا, تو کافی چیپ ہے. ٹرک ٹیل ابھی تک جو میں نے دیکھی اس میں ٹرک ٹیل سب سے چیپ. تو استنبول کارڈ آپ نے لینا ہے, 70 لیرہ کا ملے گا, اور پر ٹرپ آپ کو 17.5 تقریباً 17.5 لیرہ کا ایک ٹرپ ملے گا, یا بس ہو یا ٹرام ہو. اور آپ ٹاپ اپ کر سکتے ہیں اپنا استنبول کارڈ, اور اس میں آپ ریفل کرتے رہیں. 150 جتنے لیرہ بھی ہوں, کیش بھی چلتا ہے, ATM بھی چلتا ہے. تو یہ چیپیسٹ وے آف ٹرانسپورٹیشن ہے. اور اسی سے آپ کشتی بھی لے سکتے ہیں مرمارے میں, جو بوٹ ایک سائڈ سے دوسری طرف جاتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ بسز بھی. اتنا بڑا پاستا کا جو ہے ٹرے, یہ صرف 195 لیرہ کا ہے, اور ساتھ میں نے یہ 58 کا سوپ لیا ہے, ساتھ بریڈ بھی ہے کمپلیمنٹری. تھینک یو. تو استنبول آئیں اور یہ لمبی دھار والا چیزیس کنافہ نہ کھائیں, یہ کیسے بنتا ہے؟ $4.5 کا کنافہ, $1 کی چائے. تو حلقہ کی قیمت ہے 30 لیرہ, اور 30 کی ہی کافی ہے, اور ٹرکش کی 20 کی ہے ان کے پاس. ویسے دوسری جگہوں پہ 15 کی بھی ملے گی. 12 سال پہلے میں جب آیا تھا تو صفحہ سے یہی حلقہ 1.5 لیرہ کا لیا تھا, اور 1 لیرہ کی کشتی تھی. 2.5 لیرہ میں نے جو چیز لی تھی وہ ابھی 50 لیرہ کی ہو چکی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں 12 سال میں کتنی مہنگائی ہوئی. یہ والا بھٹا تقریباً 30 سے لے کے 60 لیرہ تک ملے گا. تو جو 60 کا بیچ رہا ہے وہ مہنگا بیچ رہا ہے. آج کل 2024 میں اس کی قیمت 30 لیرہ ہے. ہاں جی, ٹکٹ ہو گئے. پیکیج اس میں ہیلی کاپٹر سیمولیٹر, وہ گوگلز دیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ مرر میز ہے, اور اس کے علاوہ ایکویریم. اس کی پرائس ہے 740 بچوں کے لیے اور 840 اڈلٹس کے لیے. جبکہ اگر آپ خالی ایکویریم کا لیتے ہیں تو 650 اور 750 بچوں اور بڑوں کا بالترتیب. تو استنبول کے اٹریکشن میں بیزا فورس یا بنائے بیزا فورس کا جو کروز ٹرین ہے, اس میں لائیو شو ہوتا ہے, یہ آپ نے ضرور لینا ہے. $30 کے اراؤنڈ قیمت ہے, اور اس میں آپ کی جی. تو ٹائم ٹو کنکلوڈ دس ویڈیو. ابھی آپ نے سارے اخراجات دیکھے ایک ایک کر
اور ابھی میں یہ ایک لسٹ بنائی ہے میں نے، تقریباً 5 دنوں کا خرچہ اس میں لگاؤں گا ایک بندے کے لیے، اور اس میں میں کیٹیگرائز کروں گا کہ اگر آپ نے چیپسٹ وے کرنا ہے یا پھر تھوڑا میڈیوکر رہنا ہے فیملی کے ساتھ اگر آپ کا ٹرپ ہے، تو وہ دونوں میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان میں ڈفرینس کیا ہے۔ تو اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو پھر آپ ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کا ٹرپ زیادہ دن کا ہے یا کم دن کا ہے تو اسی حساب سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے ود ان ٹرکی ڈفرینٹ لوکیشنز پہ جانا ہے تو ہم ایک رفلی آئیڈیا بھی لیں گے کہ ٹکٹ پرائسز کتنی ہیں، باقی اخراجات تو مور اور لیس سیم ہی ہیں پورے ٹرکیا میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹکٹ سے۔ جیسے ہم نے دیکھا پر پرسن تقریباً $630 کا ایوریج پرائس آ رہا تھا۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی سے آپ کو چیپ بھی مل سکتا ہے، تو وہ 1,35,000 کا بھی مل رہا تھا۔ تو میں نے ایوریج پرائس لگائی ہے 1,75,000، ڈپینڈنگ اپان کہ آپ 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ ان سیزن آؤٹ آف سیزن ٹکٹ لیتے ہیں۔ تو 1,75,000 اس کا ہو گیا۔ ہوٹل کا ہو گیا جی $100 5 دنوں کا۔ ایوریج پرائس لگائی ہے میں نے $20۔ جیسے ہم نے ایک فیملی سوٹ لیا اور تقریباً 3 اسٹار ٹائپ تھا، بہت ہائی اینڈ بھی نہیں تھا، بہت لو اینڈ نہیں تھا، فاتح ایریا میں تھا جو کہ مین ٹورسٹ اٹریکشن ہے، اور بلو مارس سے تقریباً 7-8 منٹ کی ڈرائیو پر۔ تو اس کے ہمیں پر پرسن کہہ لیں $20 پر ہے، تو وہ بنتا ہے $28,100 کے حساب سے تقریباً 5 دن کا۔ تو اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ کھانا، 2 ٹائم کا کھانا، بریک فاسٹ انکلوڈیڈ ہوگا ہوٹل میں، 2 ٹائم کا کھانا اور سنیکنگ آپ کرتے ہیں چلتے پھرتے، جیسے آپ نے بکلاوا کھا لیا، ٹرکش ٹی لے لی، سمت لے لی، آپ نے بھٹا لے لیا۔ تو اس طرح کا میں نے اس کا ایوریج پرائس پر ڈے پر پرسن رکھی ہے $25 اور 5 دنوں کا بن گیا 125، جو کہ روپے میں بنتا ہے 35,000۔ اس کے بعد ایکٹیویٹیز، آف کورس آپ جائیں گے تو ایکٹیویٹیز کریں گے، اٹریکشن دیکھیں گے، اسی لیے تو آپ جا رہے ہیں ایکسپلور کرنے۔ تو پیڈ ایکٹیویٹیز ہیں، آف کورس فری ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے بلو ماسک فری ہے، سلمانیہ ماسک فری ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار، ادھر کوئی ٹکٹ نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت زیادہ اٹریکشنز ہیں، گرینڈ بازار ہے، اور گنتے جائیں ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن پیڈ اٹریکشنز بھی ہیں، جیسے گلاٹا ٹاور کے اوپر جائیں گے تو آپ کو انٹری پے کرنی پڑے گی۔ اسی طرح آپ کسی میوزیم میں جاتے ہیں تو اس کی انٹری کرنی پڑے گی، جیسے آپ توپ کپی میوزیم میں جاتے ہیں تو اس کی انٹری ہے۔ اسی طرح آپ اور کسی بھی جیسے زو میں جائیں، بیزافورس کروز ٹرپ جو کہ بہت ہی فیمس ہے، جگہ جگہ آپ کو اس کی ایڈورٹائزمنٹ ملے گی، اور اٹس ون آف دا ریکمینڈڈ ایکٹیویٹی، تو ان کی آپ کو الگ سے ٹکٹ پے کرنے پڑیں گے۔ تو وہ اگر ہم کاؤنٹ کریں کہ چلے 5 دن رہتے ہیں پر ڈے، باقی ہم فری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ایک ایکٹیویٹی پر ڈے ہم پیڈ کرتے ہیں۔ جیسے ایک دن ہم چلے گئے ایکویریم میں، دوسرے دن ہم چلے گئے تو کپی میوزیم، تیسرے دن ہم چلے گئے بیزافورس کروز ٹرپ پہ ڈنر کے ساتھ۔ تو پر ڈے اس کی ایوریج پرائس ایک ایکٹیویٹی کی تقریباً ویری کرتی ہے $25 سے $35 کے قریب۔ تو آپ ایوریج لگا لیں $30 پر ڈے۔ تو یہ اگر آپ کرتے ہیں 5 نائٹ کا سٹے ہے تو 5 ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو $150 ہو گیا، جو کہ $41,750 بنتا ہے۔ اب آ گئی پبلک ٹرانسپورٹ۔ تو پبلک ٹرانسپورٹ تو چیپ ہے، جیسے ہم نے ڈسکس کیا، اور چیپسٹ مین آف ٹرانسپورٹیشن ہے وہ آپ کہہ لیں کہ $30 آپ لگا لیں اپنے پورے سٹے کا 5 دنوں کا۔ پھر میں بتا رہا ہوں، تو یہ تقریباً میں نے $6 پر ڈے لگایا ہے، تو یہ بنتا ہے 1000 لیرہ، جو کہ $8300 بنتا ہے۔ اب اس میں نے ویزا فیس نہیں ڈالی، کیونکہ بہت سارے دیکھنے والے کچھ لوگ یورپین، اگر آپ کے پاس ایون ویزا ہے، پاسپورٹ تو نہیں، ویزا بھی ہو تو آپ کو ٹرکی میں انٹری مل سکتی ہے۔ تو ویزا کی فی آپ دیکھ لیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی کیا سچویشن ہے، تو یہ $35 سے لے کر اوپر جاتا رہتا ہے۔ آپ نے سنگل انٹری لینا ہے، ملٹیپل انٹری لینا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹس میں بتائیے گا، میں اس میں ایک ڈیٹیل ویڈیو الگ سے کر دوں گا۔ تو ویزا کے بغیر یہ ہمارا جو خرچہ آئے گا، اگر آپ ایک اچھا میل پیکیج اور اچھی سی ہوٹل رہتے ہیں، بہت ہائی فائی بھی نہیں اور بہت نچلے لیول کی بھی نہیں، تو میڈیم لیول کا یہ جو پیکیج بنے گا آپ کا تقریباً 2,87,000 یعنی $1,035۔ اب اس کو بریک ڈاؤن کر لیں آپ ٹکٹ کے علاوہ سبھی اخراجات کو ایک ایک کر کے کہ کتنے دن آپ نے رہنا۔
تو اس حساب سے آپ اپنی پرائس آپ کی بڑھے گی، کم ہوگی. تو منیمم آپ 4 راتیں تو رہیں. میں آپ ریکمینڈ کروں گا. استنبول میں بہت کچھ دیکھنے والا ہے، بہت کچھ. میں 6 بار آیا ہوں اور ہر بار کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. اب اس کے بعد ہمارا آ گیا جی دوسرا سٹیپ. تو اگر آپ بجٹ ٹریولر ہیں، آپ بیک پیکر ہیں، آپ فیملی کے ساتھ نہیں ہیں، لڑکے جا رہے ہیں ٹور پہ، تو ان کو بہت زیادہ مہنگی چیزیں یا ایوریج ان کا بجٹ ہے، تو وہ آپ کہاں پہ پیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ ہوٹل پہ بچا سکتے ہیں. آپ کو ہاسٹل یا چیپ ایئر بی این بی $10 تک پر پرسن پڑ سکتا ہے. جیسے 2 لوگ ہیں تو $20 کا آپ کو روم مل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی کے علاوہ اگر آپ کھانے پہ کر رہے ہیں تو زیادہ سنیکنگ اور سستا کھانا کھائیں تو آپ کا تقریباً 5 days کا $90 بنے گا. اسی طرح چیپ فلائٹ لیں، لمبے ٹرانزٹ والی، جیسے میں نے آپ کو آپشنز دکھائی ہیں. تو 1,30,35,000 میں اگر آپ فلائٹ لے رہے تھے تو $100 اس کا بھی آپ کا بچ جاتا ہے. تو یعنی آپ $800 میں اپنا ٹرپ کر سکتے ہیں، جو کہ 2,20,000 کے قریب بنتا ہے اپروکسیمیٹلی. اب اس کے بعد ایک چیز جو میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ودن آپ ٹرکی جا رہے ہیں، ویزا لیا ہے، تو آپ کسی اور شہر میں بھی جانا چاہیں گے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو رفلی دکھا دیتا ہوں کہ ایوریج پرائسز کیا ہیں. تو چیپسٹ ایئر لائن ہے ودن ٹرکی جو آپ کو آپریٹ کرے گی ہر جگہ پہ، وہ ہے پیگاسوس. پیگاسوس سبیہ گوشک ایئرپورٹ سے جاتی ہے اور استنبول انٹرنیشنل سے زیادہ وہ آپریٹ نہیں کرتی. تو وہاں سبیہ گوشک سے آپ کو چیپ فلائٹس مل جائیں گی. تو جیسے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں تو یہ یوروز میں پرائس ہیں، تو تقریباً 25 سے 27 یورو، 24 یورو، 30 یورو کے اراؤنڈ مل رہی ہے. تو آپ ایوریج لگا لیں کہ $35 سے $50 کی آپ کو 1 وے ٹکٹ مل جائے گی. آف کورس آپ استنبول سے آئیں گے، جائیں گے بھی، ایگزٹ بھی وہاں سے کریں گے. تو اگر آپ نے ریٹرن ٹکٹ استنبول سے لی ہوئی ہے اور ود ان ٹرکی آپ ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ کو تقریباً اندازہ لگا لیں تقریباً $70 سے $80 آپ کے ایڈ ہوں گے. باقی خرچے تقریباً ویسے ہی رہیں گے. کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے ہوٹل پرائسز کا اور کھانے پینے کی چیزوں کا. آف کورس آپ کو استنبول سے سلائٹلی چیپر ہی ملے گا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے آپ کے اخراجات ہیں. آف کورس اس میں سم میں نے ایڈ نہیں کی، لیکن آپ کو میں نے دکھا دیا کہ سم آپ کو کتنے ملے گی. آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے، آپ انفلوئنسر ہیں تو آپ نے بہت زیادہ انٹرنیٹ یوز کرنا ہے تو آپ بڑا پیکیج لیں گے. تو اپروکسیمیٹلی 2,90,000 سے 3 لاکھ میں آپ کا 5 دن کا اچھا ٹرپ ہو سکتا ہے، آل انکلوسیو. اور اگر آپ بجٹ پہ ہیں تو 2 لاکھ سے 2.25 لاکھ کے درمیان آپ کا ٹرپ ہو سکتا ہے. $US میں بتا دوں کہ 800 سے لے کے $1,100 تک 5 دن کا آپ کا ٹرپ بنتا ہے. اس کو آپ بریک ڈاؤن کر لیں جتنے دنوں میں آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ اور کوشچنز ہیں تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی بھی کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ اور زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ ویڈیو بھی بناؤں گا. امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہوگی اور آپ نے ویڈیو انجوائے کی ہوگی. میں نے آپ کو وہی شو کیا جو میں نے پے کیا ہے اور جو کاسٹ تھی، اور یہ اپریل 2024 میں میرا ٹرپ تھا. تو امید ہے آپ کے لیے یہ ہیلپ فل رہے گا. اور اگر پلان کر رہے ہیں ضرور جائیں. ٹرکی بہت اچھی جگہ ہے دیکھنے کے لیے. اور اگر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ ابھی اس سال ہم نے 16 ملکوں کی سیریز کرنی ہے. تو ابھی تو پہلا ملک ہے، اور ابھی ہم نارتھ افریقہ سے ہوتے ہوئے مڈل ایسٹ سے پھر ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا جائیں گے، اور پھر آف کورس یورپ کا بھی بیچ میں ایڈ کرتے رہیں گے. تو کافی ساری کنٹریز ہیں، کافی سارا کانٹینٹ ہے، اور آپ کو بہت زیادہ ویلیوبل ٹریولنگ انفارمیشن ملے گی. اس کے علاوہ آف کورس بہت اچھا ٹریول کانٹینٹ بھی ہوگا انٹرٹینمنٹ کے لیے. ضروری نہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو دیکھیں، آپ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. تو میرا کوشش ہوتی ہے کہ ہسٹری، کلچر اور آف کورس اسٹریٹ سٹوریز بتانے کا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ ٹرکش فوڈ کے بارے میں، کہ آپ کیا کھانا پسند میں نے کیا کھایا اور آپ کے لیے کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں میں ریکمینڈ کرتا ہوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.